بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصول علم کے آداب میں سے دوسرا ادب جو اہل علم کو جس کا لحاظ رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ طلبہ ہوں یا اہل علم ہوں، انہیں دو باتوں کی بہت قدر کرنی چاہیے۔ ایک چیز ہے جس علم کو یہ حاصل کر رہے ہیں اس علم کی قدر، دوسرا ہے کہ اللہ جو منصب ان کو دیا ہے، جو ذمہ داری دی ہے، اس ذمہ داری اور منصب کی قدر۔ مطلب ہے کہ آپ اپنے مقام کو پہچانو کہ جو علم حاصل کر رہے ہو اس علم کی اہمیت کتنی ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے لیے کیا کیا ثواب رکھے گئے ہیں، مجلس علم کی، مجلس عبادت پر کیا فضیلت ہے، علماء کی، عابدین پر کیا فضیلت ہے، اور اس علم کی تعظیم میں فرشتے پر بچھاتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں دعا کرتے ہیں، جو بھی فضائل آئے ہیں، تو اللہ نے لاکھوں کروڑوں افراد میں سے چند کو منتخب کر کے یہ علم نوازا ہے اپنی معرفت کا۔ تو یہ جتنے بھی فضائل آئے ہیں ان فضائل سے اللہ نے مجھے جوڑا ہے، اس کی قدر ہونی چاہیے۔ اور اللہ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نہیں جڑیں گے، ہم اس علم کی ناقدری کریں گے تو علم ختم نہیں ہوگا، اللہ کسی اور کو پیدا کر دیں گے۔ چنانچہ حدیث میں لا یزال اللہ یغرس فی ھذا الدین غرسا یستعملہ لطاعتہ، اللہ برابر اس دین میں پودے لگاتے رہیں گے جنہیں اپنی طاعت کے لیے استعمال کریں گے۔ تو جو اللہ نے تمہیں یہ پودا بنایا ہے اس دین کی خاطر، تو گویا کہ اللہ نے منتخب کیا ہے، اس واسطے جس علم سے ہم جڑے ہیں اس کی قدر ہونی چاہیے۔ دوسری یہ ہے کہ اپنی ذمہ داری کی بھی عظمت کا احساس ہونا کہ بھئی ہم جو آج صرف، نحو، فقہ، بلاغت جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں، اس وقت آپ طلبہ ہیں، اساتذہ کے سامنے ڈانٹ بھی سنتے ہیں، کوئی اتنی زیادہ بڑی حیثیت نہیں رہتی ہے، بچے شمار ہوتے ہیں، لیکن آج سے 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد، 20 سال کے بعد جو بھی بنیں گے وہ کس علم کی بنیاد پہ بنیں گے؟ آج جو سیکھ رہے ہیں اسی بنیاد پہ بنیں گے۔ تو مستقبل کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہمیں جو نعمت مل رہی ہے، کل کے دن ہمیں ایک بڑا امام بنانے والے، بڑا فقیہ بنانے والے، بڑا مفتی بنانے والے، یا بڑا محدث بنانے والے، یا مفسر کوئی بھی جو آپ نعمت کل کے دن ملے گی وہ اسی علم کی بنیاد پہ ملے گی۔ تو اس وقت کی حالت کو نہیں دیکھنا ہے، آگے ہمیں اس علم کی بنیاد پر جو مقام ملنے والا ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی اپنے علم پر ناز نہیں کرنا چاہیے، فخر و غرور نہیں کرنا چاہیے، البتہ اپنے آپ کو بے حیثیت اور کمزور بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ نہ سوچے کہ میرے وہ ساتھی جو میرے ساتھ اسکول پڑھتے تھے یا میرے گاؤں کے تھے، میرے خاندان کے تھے، وہ آگے نکل گئے، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی انجینئر بن رہا ہے، کوئی تاجر بن گیا، میں تو بس جہاں کا ہے وہیں رہ گیا، ایک مدرسے کا طالب علم ہوں، اگر پڑھ کے بنوں گا بھی تو کیا ہوگا، ایک مسجد کا امام بنوں گا، جمعہ کا خطیب بنوں گا، بس میری کیا حیثیت رہے گی۔ ایسا نہیں سوچنا آدمی، بلکہ یہ سوچنا کہ تمہارا شریعت کے بارے میں کسی کام کا حکم دینا، کسی کام سے روکنا، کسی چیز کو حلال قرار دینا، کسی چیز کو حرام قرار دینا، یہ در حقیقت اللہ کا حکم دینا ہے۔ اب دیکھو کیا بولتے، فلاں چیز کو مفتی صاحب نے حرام کا لکھا ہے، آگے بڑھ سکتے اب اس حکم سے کوئی آگے؟ مثلا بول دیے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، اب کوئی آگے بولو دیکھیں گے، نہیں بیکار باتیں ہیں سب، مسلمان ہے تو ماننا پڑے گا۔ اب یہ کس نے لکھا؟ دارالعلوم دیوبند نے لکھا، تو کون لکھا دارالعلوم دیوبند؟ کوئی فرشتہ ہے؟ وہاں بیٹھے ہوئے انسان ہی لکھے نا، وہ انسان جو تھے مفتی صاحب، مفتیان جو بیٹھے ہوئے مفتیان اکرام، وہ ایک ٹائم پہ بچے تھے نا، وہ طالب علم ہی تھے، وہ بھی نحو صرف پڑھتے تھے، وہ بھی اپنے اساتذہ کے پاس مار کھاتے تھے۔ آج وہی لکھنے والے کیا ہو گئے؟ وہ ان کا فتویٰ ہے، ان کا فرمان ہے۔ ارے نہیں سمجھے؟ ایک بڑی جماعت کیا بولتی؟ حضرت جی نے فرمایا، بس اس کے بعد آگے بڑھ سکتے آپ؟ ارے اس فرمان کے بعد کچھ بول سکتے آپ؟ وہ بھی تو ایک ٹائم پہ بچہ تھا نا، وہ بھی ایک طالب علم ہی تھا۔ تو یہ جو ہماری بات، یعنی علماء کی جو زبان ہے، وہ گیا کہ اللہ کی ترجمان ہے شریعت کی۔ تمہاری زبان سے، یعنی طلباء کی زبان سے کل مستقبل میں جو بات نکلے گی وہ تمہاری بات نہیں رہے گی بلکہ اللہ کی بات ہوگی۔ تمہاری بات کی تائید اللہ رب العزت کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا شرف اور اعزاز ہو سکتا ہے کہ
میں صرف مسجد کا امام ہوں، بلکہ مسجد کا امام نہیں میں، بلکہ اللہ اور اس کے رب کے درمیان ایک واسطہ ہوں۔ لوگوں کی نماز ان طلباء کی وجہ سے نمازی کے درمیان، اللہ کے درمیان واسطہ ہوتی ہے۔ لوگوں کا اللہ سے تعلق ان اماموں کی وجہ سے ہے۔ یہ طالب علم کا حقیقی مقام اور مرتبہ ہے۔ اس واسطے طالب علم اپنے منصب کو پہچاننا، ایسے ہی یہ بھی سوچنا کہ جو علم ہمیں مل رہا ہے کتاب و سنت کا، اس کی توضیح اور تشریح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل فرمائی ہے، وہ قرآن مجید سمجھانے کے لیے اللہ نے رسول کو بھیجا ہے۔ رسول چونکہ وہ بشر ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، اور ہر انسان کو دنیا میں ایک مدت رہ کر دنیا سے چلے جانا ہے، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قیامت تک کے لیے بھیجا ہے، لیکن بحیثیت بشر ان کو بھی چھوڑ کے جانا تھا تو وہ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو اب قیامت تک کے لیے آپ کے اس کتاب کو، یعنی کتاب اللہ کو، جس کے سمجھانے کے لیے اللہ نے سب سے پہلے رسول اللہ کو بھیجا تھا، اب اس کتاب کو سمجھانے کے لیے اللہ نے کن کا انتخاب کیا؟ ظاہر سی بات علماء کا انتخاب کیا۔ تو جو کام اس وقت علماء کر رہے ہیں، یہ کام وہ ہے جو ایک وقت میں نبی کیا کرتے تھے۔ اللہ کے کلام کو سمجھانے کے لیے اللہ نے جب ایک زمانے میں رسول کو منتخب کیا، آج اسی کلام کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے علماء کو انتخاب کیا ہے۔ اس واسطے فرمایا گیا ان العلماء ورثۃ الانبیاء۔ تو یہ رتبہ کتنا بڑا رتبہ ہے، صرف یہی مرتبہ انسان کے لیے کافی ہے کہ اگر اسے کوئی اور مرتبہ نہ بھی ملے تو اس پر اسے خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جانشینی اور خلافت کا رتبہ جو اسے اللہ نے دیا ہے، اس سے بڑا اور کیا رتبہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ طالب علم حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہوتا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے تبلیغ کی ذمہ داری کا مدار اس بات پر ہے کہ جو کتاب آپ پڑھتے ہو، جو حدیث آپ پڑھتے ہو، اسے پہنچاؤ دوسروں تک، پہنچانے والے کو اس کا علم ہو، سچائی کے ساتھ اس کو پہنچائے۔ تبلیغ کا منصب خواہ روایت حدیث کی شکل میں ہو، خواہ افتاء کی شکل میں ہو، خواہ تفسیر کی شکل میں ہو، اللہ نے جو ہمیں نوازا ہے اور جو اس کو جانتا ہو کر دوسروں کو پہنچاتا ہے اور اس کو پہنچانے میں سچائی کا لحاظ رکھتا ہے، اچھے کردار اور اچھی سیرت کے ساتھ پہنچاتا ہے، اپنے اقوال اور افعال میں عدالت کا لحاظ رکھتا ہے، یعنی فسق اور فجور سے بچتا ہے، ظاہر اور باطن، خلوت اور جلوت کو یکساں رکھتا ہے، تو زندگی کے تمام احوال میں وہ شریعت پر چلتا ہے۔ تو اب اسے یوں سمجھنا چاہیے، اب اگر میں کسی فتوے پر دستخط کرتا ہوں، یہ دستخط کرنا اتنا بڑا عہدہ ہے جس کی اہمیت کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ یوں سمجھ لو کہ اگر دنیا کا کوئی حکمران اور بادشاہ کوئی پیغام لکھ کر اس کے لیٹر پیڈ پر وہ دستخط کرے، اور اللہ رب العزت اپنے کلام میں پاک میں جو اس کا لیٹر پیڈ ہے قرآن مجید، اس کے لیٹر پیڈ پر آپ کی دستخط ہو رہی ہے، یعنی مطلب کیا بولتے؟ تفسیر معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے، حالانکہ قرآن کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، لیکن اس کی تفسیر میں فلاں نے لکھا ہے، تو یہ بات معتبر مانی جا رہی۔ ابن کثیر نے لکھا ہے، کیا بولتے ہیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا ہے، فلاں نے لکھا ہے، تو قرآن ان کا ہے، لیٹر پیڈ ان کا ہے، میسیج ان کا ہے، لیکن دستخط کس کی ہے؟ عالم دین کی ہے۔ اس سے بڑا کیا مقام ہوگا آدمی کا؟ تو یہ سوچنا چاہیے، خالق اور مالک کی طرف سے دستخط کرنے کی ذمہ داری اللہ نے عالم کو دی ہے۔ تو جس شخص کو یہ عہدہ ملتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بھرپور اپنے منصب کی تعظیم کرے اور سمجھے کہ بھئی کتنا بڑا عہدہ جو مجھے ملا ہے، اس کے سینے میں جو حق بات کہنے اور حق بات کا برہملا اظہار کرنے سے کسی قسم کی اللہ نے جو تنگی نے رکھی ہے، اور اللہ نے عالم کو یعنی طالب علم کو ہادی بنایا، راستہ دکھانے والا بنایا، اور اس کی مدد بھی اللہ تعالیٰ کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ دیکھو کہ جو لفظی لحاظ سے بھی اللہ نے جو منصب دیا، اس کی جو مشابہت لفظی ہے، یستفتونک فی النساء، عورتوں کے بارے میں لوگ آپ سے استفتاء کرتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں۔ قل اللہ یفتیکم فیہن، آپ کہہ دیں کہ اللہ اس بارے میں فتویٰ دیتے ہیں۔ افتا یفتی، یفتیکم فیہن، اللہ تمہیں اس بارے میں فتویٰ دیتے ہیں۔ اور آگے ایسے یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، آپ سے پوچھتے ہیں، آپ فرما دیں کلالہ کے بارے میں اللہ کا یہ فتویٰ ہے۔
تو مفتی کو گویا کہ دراصل حقیقت میں دیکھا جائے تو سب سے پہلے مفتی اللہ کی ذات ہے۔ یفتی میں جو فاعل ہے ہوا ضمیر، وہ تو اللہ ہی ہے نا، وہ سب سے بڑے مفتی ہیں۔ اس لفظی مشابہت کا اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے کہ بھئی کل اللہ کہ شریعت کی طرف سے جو احکام اور مسائل بتانا ہے وہ آپ بتائیں گے، تو گویا کہ یوں سمجھا جائے گا کہ اللہ بتا رہے ہیں، اس کا قرآن بتا رہا ہے، آپ کی زبان ہے، بس ترجمان ہیں آپ بس۔ اب اس کو سوچ کر آدمی یہ سوچنا کہ بھئی اتنا بڑا منصب ہے کہ میں قابل نہیں ہوں اس منصب کے، میری حیثیت ہی کیا ہے کہ کل اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے یوں کہا، آپ نے یوں کیوں کہا، یہ کیوں کہا، مجھ سے پوچھا جا سکتا ہے، تو مجھے بہت احتیاط سے فتویٰ دینا چاہیے، مسئلہ بتانا چاہیے، اتنے بڑے منصب کو تو میں سنبھال ہی نہیں سکتا۔ اور آج اس منصب کی میں حقارت کر رہا ہوں، بھئی کیا عالم بن کے کیا ہے، مفتی بن کے کیا ہے، ایسا سوچ رہے ہیں۔ تو اپنے منصب کی قدر، چنانچہ علامہ ابن قیم نے یہ بہت توجہ دلائی کہ مفتی اپنے رب کا نائب اور خلیفہ ہوتا ہے، جس نے خود بعض ان مسائل میں جو امت کی طرف سے آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کیے، افتاء کا انجام دیا۔ چنانچہ علامہ ابن قیم جوزی نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہی ہے اعلام الموقعین عن رب العالمین، یعنی اپنے رب کی طرف سے دستخط کرنے والوں کو کچھ باتیں بتانا ہے۔ نام ہی کیا رکھا ہے؟ اعلان کو، بتانے کو، عالم یعلم بتانا۔ الموقعین، موقع دستخط، توقیع المدیر بول کے لکھا تھا محتمم صاحب کی دستخط، توقیع مانے دستخط، الموقعین دستخط کرنے والے، کس کی طرف سے؟ عن رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے دستخط کرنے والوں کو کچھ باتیں بتانا ہے۔ یعنی اس میں انہوں نے فتویٰ دینے والے اور فتوے پر مہر لگانے والوں کے لیے فضائل بھی بیان کیے اور اس میں ذمہ داریاں اور ہدایات بھی دی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے بہت بڑا منصب ہے جو آج ہم جس کو حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تو مستقبل میں کل کے عالم، کل کے مفتی اور کل کے فتویٰ بتانے والے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، آسمان اور زمین کا حکمران ہے، اس کی دین و شریعت کی ترجمانی کرنے کا منصب ہمیں مل رہا ہے اس علم کی برکت سے۔ تو کتنا اپنے منصب کی قدر ہونی چاہیے۔ لیکن چونکہ ہم ان آداب کا، اس تقوی طہارت کا لحاظ نہیں کرتے ہیں، اس واسطے خود ہمارے نزدیک بھی عالم حافظ بننے کی کوئی قدر نہیں، مفتی بننے کی کوئی قدر نہیں، نہ خاندان میں وہ قدر، نہ پبلک میں وہ قدر۔ یہ دیکھا ہی نہیں جا رہا کہ کس کا نمائندہ بن رہا ہے یہ شخص آگے چل کر۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہر طالب علم کو اپنے علم کی اور مستقبل میں ملنے والے منصب کی قدر بہت کرنی چاہیے۔ علم کی تعظیم بہر صورت ضروری ہے، کیونکہ علم سے ہمیں عزت ملتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے عالم کو عزت علم سے مل رہی ہے تو خود اس کو علم کی کتنی عزت کرنا چاہیے۔ علم ہمیشہ ہر زمانے میں عظیم رہا ہے، علم حاصل کرنے والا کبھی ذلیل نہیں ہوا، اللہ نے اس کو عزت بخشی، ہر زمانے میں بخشی ہے۔ اور جس علم کی شریعت میں بات کی جا رہی ہے، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کا، ظاہر سی بات ہے اس کا جو مقام ہے وہ مقام تو سارے علوم پر افضل والا ہے۔ چنانچہ شاعر ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ لو ان اہل العلم صانوا صانہم ولو عظموہ فی النفوس لعظم ولکن اہانوہ فہانوا ودنسوا محیاہ بالاطماع حتی تجہم۔ اگر اہل علم اس علم کی حفاظت کرتے تو علم بھی ان کی حفاظت کرتا، اگر وہ دلوں میں اس کی عظمت پیدا کرتے تو علم بھی انہیں عظمت عطا کرتا، لیکن انہوں نے علم کی توہین کی، جس کے نتیجے میں خود بھی ذلیل ہوئے۔ انہوں نے علم کے چہرے کو اپنی خواہشات سے آلودہ کیا، یہاں تک کہ خود ان کے چہرے شروع ہو گئے۔ تو حاصل یہ کہ اگر ہم علم کی عظمت کریں گے، اس کی قدر کریں گے، تو علم کی برکت سے ہمیں اللہ تعالیٰ عزت اور عظمت عطا کریں گے۔ تو حصول علم کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہم جس علم کو حاصل کر رہے ہیں ہمارے نزدیک خود اس کی عظمت ہونا، اور اس علم کی برکت سے کل جو ہمیں منصب ملنے والا ہے کہ ہم حافظ قرآن بنیں گے، عالم دین بنیں گے، مفتی صاحب بنیں گے یا مفسر اور محدث بنیں گے، وہ جو منصب ملنے والا ہے اس کو سوچ کر بھی ابھی سے اس علم کی اور اپنے منصب کی قدر کرنا، یہ بھی حصول علم کے آداب میں سے ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔